أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ابھی جو نشید آپ سن رہے تھے اس کا مطلب کس کو آتا ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہا تھا؟ یہ صرف ترانہ سن رہے تھے. اتنا خوبصورت ہے، یہ آپ ہی لوگوں سے متعلق ہے اور آپ ہی کو نہیں پتا کیا کہا جا رہا ہے آپ کو. چلے میں کسی وقت آپ کو مطلب بتا دوں گی. ایک کل کی تکمیل کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے لگوایا تھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج بھی لگا ہوا تھا. ایسی چیزیں سننے سے کبھی کبھی دل بہت اچھا ہوتا ہے نا. ہم عام طور پر منفی باتیں کرتے رہتے ہیں خوشی کے موقع پر. خوشی کے موقع پر خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہر وقت رنجیدہ رہنا، ہر وقت منفی باتیں سوچنا، ہر وقت کیا نہیں ہوا، کیا ابھی تو کچھ آیا ہی نہیں مجھے، ابھی تو میں کسی قابل نہیں ہوئی، تو یہ باتیں نہیں ہر وقت سوچتے. کیا حاصل کیا اس پر بھی سوچتے ہیں، اس سے پھر شکر نعمت آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ احساس ہونا چاہیے کہ کیا نہیں آیا اب تک، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اور پلاننگ کرنی چاہیے اور اسباب اختیار کرنے چاہیے اور اپنی انرجیز لگانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک پازیٹیو طریقہ ہوتا ہے. الحمد للہ یہ بھی کتنا اللہ کا انعام ہے کہ ہم کوشش کے قابل تو ہیں. ابھی اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دی ہوئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ خوف دلائے، آپ کو پریشان کرے، تم تو کسی قابل نہیں، لو سیلف اسٹیم. تو پھر ایسا انسان زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جو کیا ہے اس میں تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے 20 پارے پڑھ لی ہیں اور میں بڑی قابل ہو گئی ہوں. لیکن یہ کہ اللہ شکر ضرور ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے اتنے مسائل کے باوجود، ہر روز کے ایک چیلنج کے باوجود. یہ بھی نیگیٹو سوچ ہے. اگر اس طرح کا خیال آئے تو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بھی کر دے کہ میں کچھ کر سکوں. فوراً یعنی ہر آنے والے منفی خیال کو کیا کریں، آپ یوں سمجھے کہ جیسے وہ آپ کی طرف کوئی چیز آ رہی ہے نا جو آپ کو اٹیک کرنا چاہتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اسے واپس لوٹا دیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کی جگہ ایک اچھی چیز لے کر آئیں گے، ایک اچھی سوچ لے کر آئیں گے.
یعنی میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے اذن سے، کہ جب بھی کوئی ایسی، کیونکہ ہر انسان کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، جب بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں اچھا واٹس دا سولوشن، اچھا مجھے کرنا کیا ہے پھر، اچھا اگر نہیں پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہوا، کوئی بھی کام نہیں ہوا کسی بھی قسم کا، تو پھر رونا رونا یہ کام نہیں ہوا فلانا نہیں ہوا، جیسے گھر کچن کا ہی کام ہے مثلاً کوئی، تو فوراً مائنڈ کو کدھر لگانا، اچھا پھر کرنا کیا آپ، نہیں ہوا تو وہ تو ہو گیا نا، پتہ چل گیا، شکر ہے پتہ چل گیا نہیں ہوا یہ کام، تو اب کرنا کیسے ہے، کون کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا، یہ طریقہ کیا اختیار کیا جائے، کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے، فوراً اپنی انرجیز کو پازیٹیو سائڈ پہ لگا کے سولوشن ڈھونڈ کے اور چل پڑنا۔ اگر آپ زندگی میں یہ سیکھ جائیں نا تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا ہی ٹائم دیا ہوا ہے، دن کے 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں سب کے پاس، لیکن فرق کس سے پڑتا ہے کہ ہم نے ان 24 گھنٹوں کو گزارا کیسے ہے، اس میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی منفی رویے کو اپنے اندر آنے نہیں دینا، نہ اندر کے نفس کی سوچوں کو منفی ہونے دینا اور نہ ہی کسی اور کی باتوں کا اثر لینا ہے، نیگیٹو بات کا اثر نہیں، اچھی بات تو قبول کرنی ہے، اور جو نیگیٹو بات ہے اس کو کہنا بھی جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں چاہیے، تم کر سکیں گے، مجھے نہیں، ہاں مجھے جھٹک دیں، جیسے مکھی بیٹھتی کیا کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مچھر کاٹے ٹھیک ہے، کیا کر ہٹاتے ہیں نا، تو یہ خیالات کو اس سے کچھ کم تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، کیا کرنا، جاؤ جاؤ یہاں سے، نہیں چاہیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے کچھ اور کرنا ہے، میرے بہت کام ہے۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں۔ ہاں ویری گڈ، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تو یہ اصول ساری زندگی کی چیزوں میں ہے، ادفع اگر یہ نقطہ پکڑ لینا، ادفع باللتی ہی احسن، تو شیطان کو کہیں آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ وَأَنْ أَبِي جی بتائیے، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشعب فیہ عیینۃ من ماء عذبۃ فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي وقال حدیث حسن والفواق ما بین الحلبتین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی کا ایک ایسی گھاٹی سے گزر ہوا، شعب، جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، عین کہتے ہیں نا چشمے کو، تو عیینہ، اس نے اس کے دل کو لبھایا، بڑا اچھا لگا اس کو، جیسے وہ مری کی طرف جاتے ہیں نا تو راستے میں چشمے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس نے کہا کاش میں لوگوں سے کنارہ کر کے اس گھاٹی میں اقامت پذیر ہو جاؤں، چھوڑوں دنیا کو اور یہاں آ کے بس جاؤں تو کتنا اچھا ہو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔
بس اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے کسی ایک آدمی کا اللہ کی راہ میں قیام کرنا یعنی جہاد کرنا اس کے اپنے گھر کی 70 سالہ نماز سے بہتر ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے؟ اس لیے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جس نے اللہ کے راستے میں اونٹنی کے دوبارہ دوہنے کے درمیانی وقفے جتنی مدت کے لیے بھی جہاد کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فواق ایک مرتبہ دودھ دوہ کر دوبارہ دہنے کے درمیان کا وقفہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا، اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص ایک شعب یا ایک گھاٹی کے پاس سے گزرا۔ شعب وہ راستہ ہوتا ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ فیہ اویینۃ، یعنی اس درے میں یا گھاٹی میں ایک پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا، بہت بڑا نہیں تھا، اویینہ تھا۔ اسم کون سا یہ؟ تصغیر۔ کوئی ایک آدھ بولا ہے، باقیوں کو نہیں پتا؟ نہیں پڑھا ابھی، اسم تصغیر نہیں پڑھا؟ اچھا اوکے سوری، ٹھیک ہے۔ اویینہ عین کی تصغیر ہے، تصغیر کہتے ہیں چھوٹا کرنے کو، ٹھیک۔ کوئی اور مثال یاد آتی ہے جیسے چھوٹا کرنے کی؟ جیسے عمر سے عمیر، اور انس سے انیس، ٹھیک۔ تو یہ پیار سے بھی کہتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو چھوٹا کہہ کے پکارتے ہیں نا، ناموں کو اسی طرح چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ہاں نغیر چھوٹی چڑیا تھی، ہمینا، بالکل۔ ہم نے خود بھی چھوٹی ہوتی اس کو بھی آپ نے ہمینا کر دیا۔ من ماء عذبۃ، عذبہ یعنی اس کا پانی شیریں اور عمدہ تھا، عذبہ عذب سے، ٹھیک ہے۔ فاعجبتہ، یعنی اس شخص کو چشمے کا پانی بہت یعنی کہ عجب عجیب نہیں لگا، یعنی پسند آیا، اچھا لگا، کیونکہ پانی بہت عمدہ تھا، شیریں تھا، اور عرب میں تو اچھا پانی ملنا ایک بہت بڑا خزانہ تھا۔ فقالت، اس نے خود سے کہا، لو اعتزلت الناس فاقمت فی هذا الشعب، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس درے میں سکونت اختیار کروں، یہاں گھر بنا لوں اور لوگوں سے الگ ہو کے یہاں رہوں، پانی تو کیونکہ عرب لوگ پانی کے پاس جا بستے تھے، اور پھر میں بس یہی کام کروں، لوگوں سے الگ ہو کے صرف عبادت پہ فوکس کروں، صرف نماز روزہ ان چیزوں پر آ جاؤں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ کیا یہ کرنا ٹھیک ہوگا، حالانکہ عبادت سے بڑھ کے کیا کام ہو سکتا ہے؟ کہا لن افعل، میں نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اجازت لے لوں، میں یہاں اپنی رہائش نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلا جاؤں اور آپ سے اجازت طلب کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ کیا عبادت سے منع کر دیا؟ صرف ایک ہی چیز کرنے سے منع کیا۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے کسی ایک کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا وہ کیا ہے؟ افضل من صلاتہ فی بیتہ 70 عاما، 70 سال صرف بیٹھ کے نمازیں پڑھو تو وہ کافی نہیں، اس کے برعکس اگر تم اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز کے ساتھ اور کام بھی کرنے چاہیے۔ آج جب لوگوں کو نماز روز سے آگے بڑھ کر دین سیکھنے سکھانے یا لوگوں کی خیر کے کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو کیا ہم غلط کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی پہ راضی ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر بلند درجات چاہتے ہیں تو پھر اس سے باہر نکلنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس سے یہ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جہاد نفلی نمازوں سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، نفلی نمازوں سے زیادہ۔ اچھا، اس بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نفل پڑھنے چھوڑ دیتے، کیونکہ اب ہم پڑھنے پڑھانے جا رہے ہیں تو لہٰذا نفل چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
یعنی کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہوئے، ایک خیر کا کام کرتے ہوئے ادھر اتنے ڈل نہ جاؤ. ڈل کا مطلب پتہ ہے کہ دوسرے کو بالکل ہی اگنور کر دو. اعتدال، ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا حصہ، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیوں کہا گیا کہ صرف نماز نہیں بلکہ کچھ اور بھی، یعنی جہاد اس سے افضل ہے؟ کیوں؟ میں اس کا وجہ پہلے بتا چکی ہوں، آج میں آپ کا امتحان لیتی ہوں. جہاد نفلی نماز سے افضل کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے. جواب دے چکی ہوں پہلے میں آپ. کہ نمازی جو ہے وہ اپنی ذات تک خود کو شاباش، فائدہ دے رہا ہوتا ہے، ویری گڈ. جہاد جو ہے وہ پوری. یاد ہے؟ اب سنا، یاد آ گیا. نماز کا فائدہ صرف انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، لیکن جہاد یعنی دین کی کوئی بھی خدمت کرنا، یہاں جنرل میننگ اگر آپ لیں تو اس کا فائدہ انسانیت کو ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر الناس، حدیث مکمل کریں، انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کے فائدے کا کام کرتا ہے. اپنا فائدہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے اپنا فائدہ کرو. ہر کوئی جتنی اس کی عقل ہے اس کے مطابق اپنا فائدہ کر رہا ہوتا ہے. اب تو اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی سیلف لو پہ، کیونکہ اب وہ حالات ہو گئے نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھی بھول رہے ہیں، گھنٹوں ایک اسکرین پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو کٹ لگا دیتے ہیں، جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں، یا جو نشر میں رہتے ہیں، یا کوئی بھی غلط عادت پر، تو اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. خیر، تو پھر ہم نے زندگی میں کس طرح جینا ہے؟ خود غرض بن کے، صرف اپنی جنت کی فکر کر کے؟ پہلے اپنی کرنی ہے، اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، لیکن کمفرٹ زون میں نہیں رہنا. سب سے خطرناک جگہ جہاں کوئی رہتا ہے وہ کمفرٹ زون ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب صحیح ہو گیا، سارے کام ہو گئے، ساری چیزیں سیٹ ہیں، بچوں کی شادی ہو گئی ہے، ہر کوئی سیٹل ہے، بچے، اب کیا ہے، میری تو ریٹائرمنٹ ہے، اب میں آرام کروں، سیر و تفریح پہ جاؤں، بس اپنی دنیا میں رہوں. نہیں، کچھ کر کے جاؤ، کچھ کر کے جاؤ. ایک جملے نے مجھے زندگی میں بڑا فائدہ دیا. ایسے انسان راہ چلتے کوئی جملے سن لیتا ہے نا، ایسے بعض اوقات لوگ خود اپنی کو بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ انسان کہیں چھوٹی سی چیز ایک پڑھ لیتا ہے لیکن وہ زندگی میں بڑے کام آتی. تو اس لیے میں یعنی کہ خاص اس ٹاپک سے ہٹ کر بھی چند چیزیں اس لیے بولتے ہو، پتہ نہیں زندگی میں کون سا جملہ آپ کو کب آ جائے، سمجھ آ جائے. میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ لائف بگنز ایٹ 60. لائف بگنز ایٹ 60. ٹھیک ہے. یہ پتہ کسی کا ہوگا، مجھے نہیں پتا کس کا ہے، لیکن بہرحال میں نے کہیں پڑھا تھا. تو میں نے کہا 60 پہ تو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو بگنز ایٹ 60 کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ 60 پہ انسان نے جو کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے نا، وہ کر چکا ہوتا ہے. اب اس کا یہ ٹائم اس کا اپنا ٹائم ہے، اسے اب بچوں کی فکر نہیں کرنی ہے، اسے اب بہت سی چیز. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ جب جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، تو بہت سی آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اگر اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے اور عمر میں برکت دی ہے، تو پھر اپنے آپ کو لگا دیں کسی ایسے کام میں کہ جو آپ کی آخرت کے لیے سرمایہ بن جائے. دیکھیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نا، ان کی دعوت کا تو چلے آپ کو نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرہ پڑھ لیا آپ نے؟ اچھا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں 2 القاب دیے گئے ہیں کہ وہ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، اور یہ آپ کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام تھا. دعویٰ میں، تعلیم میں تو 4 الگ کام بتائے گئے نا. آپ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے. آپ نے لوگوں کو خوشخبری بھی دی اور لوگوں کو ڈرایا بھی. کس چیز سے ڈرایا؟ آخرت کے برے انجام سے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس انجام کو سامنے رکھ کے تیاری کرنی چاہیے، اور زندگی کے ایک ایک دن کو
صرف راحت و آرام میں نہیں گزارنا کہ ہمارے پاس سب کچھ آ گیا اب ہم آرام کریں اور عیش و عشرت کریں. کیا کرنا ہے؟ کام. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے 60 ایئرس تک، 60 کو ایک رکھ لیتے ہیں کہ وہ یعنی بیچ کا ایک حصہ. 60 ایئر تک آپ بہت سے اور شغل میں مصروف، آپ کی جاب تھی، آپ کو گھر بنانا تھا، آپ کی شادی تھی، آپ کے بچے تھے، آپ کی پڑھائی تھی، آپ کی بہت ساری اسٹرگلس تھیں، ہو گئی. اب کیا کریں؟ اب آپ کو اللہ نے اگر ریسورسز دی ہے نا، اگر کھانے کو ہے، رہنے کو ہے، اور آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور اللہ نے آپ کو چلنے پھرنے کے قابل کیا ہوا ہے، اب اپنے لیے ایک نئی پلاننگ کریں. ایک نئی پلاننگ کریں کہ میں نے اس وقت کو اب کس طرح گزارنا ہے، کون سے اچھے اچھے کام کرنے ہیں بشارت پانے کے لیے اور برے انجام سے بچنے کے لیے. لگا دیں اپنے آپ کو اس میں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عمومی طور پہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کو جینے نہیں دیتے ہم. یعنی ہم بڑے ہو کر بھی، بچوں کی شادی بھی ہو گئی اور ان کے بچوں کی بھی شادی ہونے والی ہے، پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. مسلسل انٹروین کرتے رہتے ہیں. یہ نہ کرو، اچھا یہ کیا ہوا، ساری ان کی رپورٹ لیں گے، تم کہاں گئے تھے، کیا کیا، پھر وہاں سے کیا لے کر آئے، کیا دیا اس نے، کیا دیا اس کو، کیا دیا، وغیرہ وغیرہ. ان باتوں سے کیا حاصل؟ کیا حاصل مجھے بتائیے. اگر یہ ساری رپورٹ دن بھر کی 4 بچوں کی آپ کو مل بھی گئی، آپ کو کیا ملا؟ بالکل صحیح کہا. آپ کی ممی کو وہی ہے. ٹھیک ہے جی. صرف کیونکہ نا بچے اچھی باتیں کم بتاتے ہیں اور ٹینشن دینے والی باتیں زیادہ بتاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ابھی سے ہی اپنی ریٹائرمنٹ کی پلاننگ شروع کر دینی ہے. اپنے لیے گولز لکھے. اب اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں، اور میں یہ بھی نہیں کر سکتی کہ میں آپ کو کہوں اچھا میں آپ کو 2 منٹ دیتی ہوں، اور کیونکہ آن لائن والے بیچارے خاموش، جو بعد میں سنیں گے وہ کیا کریں گے. لیکن آپ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے، آج کل بڑا اچھا وقت ہے صبح کا، راتیں لمبی ہو گئی ہیں، خاموشی ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر لکھیں کہ میں یہ لائف کس طرح گزارنا چاہتی ہوں. مجھے اللہ نے کون سی صلاحیت، اپنے آپ سے سوال کریں، کون سی صلاحیتیں ایسی دی ہیں کہ جن سے میں کام لے کر میں کچھ کر سکتی ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی صحیح ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ جو پھر ڈویبل بھی ہو، خالی خیالی باتیں نہ ہوں. اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ابھی سے ہی شروع کر دیں. اوکے. تو اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی تھی، آپ نے میری بات کاٹ دی. جی ہاں، اس کے لیے آپ ایک ریئلسٹک پلاننگ کریں. ٹھیک ہے نا، ریئلسٹک پلاننگ، تاکہ آپ آخرت کی اس مصیبت سے بچیں. ہر روز یہ آیت یاد کیا کریں، گنگنایا کریں. گنگنایا سے مراد ریسائٹ کیا کریں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. میں نے اپنی زندگی میں یہ کامیابی حاصل کرنی ہے، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، صرف تجوید سیکھنے کے لیے نہیں، صرف ترجمہ یاد کرنے کے لیے نہیں، صرف تفسیر سننے کے لیے نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے. اس کو سمجھیں واقعی ایسا ہی ہے، اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اصل کامیابی یہ ہے. دنیا کی ساری کامیابیاں پیچھے چلی جائیں گی اگر کیا ہوا، اگر وہاں نہ بچے. بس یہ فکر لگا لے، ساری چیزیں سیدھی ہونے لگ جائیں گی، ہمارے اپنے بھی کس بل نکلنے لگیں گے. تو نمازی کی نماز کا فائدہ، ہم واپس لوٹتے ہیں، نمازی تک رہتا ہے، جبکہ جہاد سے بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک اور اہم بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے. بڑے بڑے ڈیسیژنز آپ کے مشورے سے لیتے تھے. اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کوئی بھی فیصلہ جب ہم نے کرنا ہو، کوئی بھی فیصلہ، اور خاص طور پر اجتماعی زندگی میں، تو اکیلے سولو نہ کریں، سائلوں میں نہ کریں. کیا کریں؟
مشورہ کریں. کن سے کریں؟ ان سب سے جو ہم سے بڑے ہوں، تجربہ کار ہوں، ہم سے ہمارے ساتھ کے ہوں، ساتھی ہوں، متعلقہ لوگ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مشورہ اپنے سے بڑے سے بھی کیا جاتا ہے جو ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تجربہ رکھتا ہے. مشورہ اپنے ساتھیوں سے بھی کیا جاتا ہے جو اس چیز سے متعلق ہوتے ہیں. مشورہ اس سے بھی کیا جاتا ہے جس سے متعلق ہم فیصلہ کرنے جائیں. مثلا آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے اماں سے بھی مشورہ کر لیا، میں نے ہسبینڈ سے بھی کر لیا، میں نے اپنی دوستوں سے بھی کر لیا، اور نہیں کیا تو کس سے کی؟ جس کی شادی ہے اس سے نہیں کیا. ایسے کرتے ہیں نا ماں باپ، ہے نا؟ یہ پیر صاحب سے بھی کر لیا، بزرگوں سے بھی کر لیا، استخارہ بھی کر، سب کچھ کر لیا، اور بچے کو دھمکی دی اگر تم نے یہاں شادی نہ کی تو پھر دیکھنا تمہارا کیا کرتے. کیا ظلم ہے! ہاں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، دل پھٹتے ہیں. تو زندگی کے کسی بھی کام میں یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ صحابی کی خواہش ایک اعتبار سے کیا تھی؟ ایک اچھا پلان کر رہے تھے، لیکن وہ زندگی کا صرف ایک رخ دیکھ رہے تھے، ہولسٹک اپروچ نہیں تھی. جب بھی ڈیسیژن لینا ہو یہ دیکھنا چاہیے زیادہ ثواب کس میں ملے گا، کس راستے پہ جانے سے ملے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا چلیے حدیث کو سامنے رکھ کر کوئی اور بات اگر آپ نے اس میں سے سیکھی ہو، ایک جملے میں کوئی بتائے گا اس حدیث کو پڑھ کے، کوئی ایک اور بات جو باتیں میں نے بتا دی اس کے علاوہ. ہم، اگر آپ اس میرے سوال کا جواب دیں کہ پھر آپ بولنے کی اجازت ہے. جی. اچھا. جو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ جب آپ پلان کر لیتے ہیں اور جب آپ کو بڑا خوف جو آخرت کا خوف ہے اس کا پلان کرتے ہیں تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے خوف آپ کو بے معنی لگتے ہیں. جنت کی محبت کے لیے پھر آپ زیادہ سے جستجو کرتے ہیں، ایسے ماحول میں جاتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں زندگی کی آخرت کے لیے اوکے، اپنی. میرا سوال تھا کہ اس حدیث سے اور ایک بات بتائیے جو سیکھنے کی ہے. یہ باتیں تو ہو گئی تھی. circumstances which action has priority, صلاح اور جہاد، جس کا موقع ہو بالکل، وہ جس کا کرنا موقع چاہیے. ہو. ویری گڈ. ٹھیک ہے، ایک اور بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے. جی صدف بولیے نام اپنا دوبارہ. سمیرہ. سمیرہ، سوری. یہاں پہ یہ کنارہ کشی کر رہے ہیں لوگوں سے اس حدیث میں، تو لوگوں سے کنارہ کشی کر کے وہ پلان کر رہے ہیں، تو لوگوں سے کنارہ کشی. جی ہاں، اب دیکھیے کہ لوگوں سے گھل مل کے رہ کے ان کی اذیتیں برداشت کرنا بہتر ہے یا ان سے الگ ہو جانا، روٹ کے بیٹھ جانا، ایک طرف ہو جانا. بعض اوقات نا بڑے ہو کر بھی بچے بنے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ جاتے ہیں. نہیں، یہ رہبانیت نہیں ہے. یہ رہبانیت کا آگے میں وضاحت کروں گی انشاءاللہ. ہم؟ جی آپ نے بات تو کر لی لیکن اس میں جملہ ذرا درست کرنے کی ضرورت ہے. جملہ یہ ہے کہ جہاد ایسا کام ہے کہ جس سے جنت ملتی ہے. یہ جملہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ کی زبان سے نکلواؤں. یعنی نمازیں دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا کہ وہ اس شخص نے کہا میں وہاں جانا چاہتا ہوں، عبادت کروں گا. بہت اچھی بات ہے. آپ نے کیا کہا کہ اپنے گھر کی 70 سالہ نماز سے بہتر ہے. اتنا بڑا اجر کا کام ہے. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے؟ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ جب تم ایسے کام کرو گے، اللہ کے راستے میں نکلو گے، تو کیا ہوگا؟ تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی. تو ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ زندگی کا گول کیا ہونا چاہیے؟ اس پوری زندگی سے ہم نے نکالنا کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی نکالنی. جو مرضی کر لیں، اگر وہاں کامیاب نہیں تو کچھ نہیں کیا آپ نے، گمایا. اس وقت اپنے آپ کو گما دیا. تو اپنے جو یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، بڑی خوش ہو رہی ہوں. نہیں، اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا میں کوئی ایسا، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے ایک اچھی امید ہو، ہوپ ہو کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا یہاں. ٹھیک ہے نا؟
تو حدیث پر جب حدیث پڑھیں نا تو اس طرح غور کر کے سبق سیکھا کریں، اس سے سبق نکالا کریں، اس کو لائف سے ریلیٹ کیا کریں، ٹھیک. اور پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اونٹنی کے دودھ دونے کے 2 وقفوں کے بیچ، یعنی 2 دفعہ دودھ دونے کے بیچ کے وقفے میں کتنی نسبت بھی، مطلب یہ ہے کہ جس نے نیت کر لی اور تھوڑا سا بھی کام کر لیا، جیسے وہ ایک صحابی تھے نا، ادھر سے ایمان لائے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی کچھ نہیں کیا، اور وہ پہنچ گئے اپنی منزل پہ. یہ وہ حدیث اس کی وضاحت ہے، اس فواق کی. ٹھیک ہے، اوکے. جی آسیہ. سازا جی مجھے خیال آ رہا تھا یہ جو بات ہے یہاں پر کہ 70 سال کی نماز سے بہتر ہے جہاد، ایک تو یہ خیال آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے حالات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس شخص میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ پرسنل سے زیادہ ایک لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے. تو ہمارے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے الحمدللہ ایک جہاد علم کے طور پہ آپ نے شروع کیا، اور لاکھوں لوگ اگر آپ اپنی یہ سب پڑھ کے تو نمازیں اور اپنے سب کچھ کر رہے ہوتی، حفظ قرآن کر کے بیٹھ جاتے، لوگوں کو نہ پڑھاتے، تو آج لاکھوں لوگ جس طرح سے قرآن سے کنیکٹڈ ہیں نہ کنیکٹڈ ہوتے. اگر اس کلاس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کلاس کے لیے جن ٹیم ممبرز، جو ٹیچرز جو محنت صبح شام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے، جیسے آج صبح میری کسی سے میٹنگ ہو رہی تھی کہ جیسے ریسیٹیشن پڑھا رہے ہیں یا کچھ ہے، تو صبح اور شام ٹائم دینا، یعنی اتنی بھاگ دوڑ دنیا کی چل رہی ہے، لیکن جہاد کے لیے اتنا ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ مجھے ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چیز کرنی ہے، اور اسٹوڈنٹس اپنی طور پہ محنت کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد کر رہے ہیں. تو دونوں کے ایفرٹ سے اب کتنے نئے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام بہتر طریقے سے پڑھنے لگ گئے، جنہیں پہلے نہیں آتا تھا. تو یعنی یہ جتنے لوگ اس جہاد میں شریک ہیں، خواہ وہ ڈسٹینس لرننگ میں ہیں، کسی بھی طرح ہیں، وہ اپنی پرسنل نمازیں اور اپنا پرسنل حفظ کر سکتے تھے، لیکن ان کے یہ ڈیڈیکیشن سے بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. بالکل. حدیث یاد آ رہی تھی کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی کو اس بستی پر عذاب آئے، تو وہ عبادت گزار تھا، ہر وقت اپنی ظاہر عبادت کرتا تھا، نمازیں، لیکن اس نے برائی سے منع نہیں کیا، حالانکہ وہ منع کرتا تو اپنا علم دوسروں کو بھی پہنچاتا. تو کیا کہا گیا کہ اس سے عذاب شروع، اس سے ہی شروع کیا جائے. سادہ جی ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی کہ مثال کتنی چھوٹی سی ہے کہ اونٹنی کا دودھ دھونے کا جو وقفہ ہے، لیکن اس سے میسج کتنا بڑا دیا گیا ہے. تو ہماری زندگی میں بھی کتنی روزمرہ کی بیسس پہ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اس غور و فکر کی نظر سے نہیں دیکھتے کہ اس سے اپنے لیے لائف لیسنس نکال سکیں. بالکل. نیکسٹ حدیث ہے وَأَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين وثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعون ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر فقال ومن يستطيع ذلك. سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. پس انہوں نے آپ کے سامنے اپنا سوال 2 یا 3 مرتبہ دہرایا کہ جہاد کے برابر کوئی اور عمل بتا دیجئے. آپ ہر مرتبہ یہی جواب دیتے رہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. پس انہوں نے پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو روزے دار، شب بیدار، اللہ کی آیات کے ساتھ تلاوت کرنے والا ہو. وہ نماز سے تھکتا ہو نہ روزے سے، مسلسل نمازیں پڑھے، مسلسل روزے رکھے، یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ اپنے گھر لوٹ آئے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، اور مسلم کے یہ الفاظ ہیں، یعنی یہ الفاظ مسلم کے ہیں، اور بخاری کی روایت میں ہے، یعنی اوپر حدیث آئی ہے نا، یہ مسلم کی ہے اور نیچے والی حدیث بخاری کی.
بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں داخل ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس میں ذرا سستی نہ کرو اور روزہ رکھو، کبھی روزہ نہ چھوڑو؟ پس اس آدمی نے کہا کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ سب کچھ آ گیا اس میں۔ تو اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں آپ دیکھیے قانت کا لفظ آیا۔ قانت کا مطلب ہوتا ہے خشوع و خضوع سے آیات الہی کی تلاوت کرنے والا، اور قنوت کا دوسرا معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے، قرآن میں آیا قوموا للہ قانتین۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے فرمانبردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی مطلب بنتا ہے۔ اور دوام یعنی کہ اس میں دوام اختیار کرو، مسلسل۔ خشوع و خضوع بھی آتا ہے، دوام بھی آتا ہے اس کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ مجاہد جب تک جہاد میں مشغول رہتا ہے، جب تک وہ اپنے اس کام میں لگا رہتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو نماز میں لگا رہتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، جو یعنی جتنی دیر وہ وہاں گیا اتنی دیر بس وہ صرف یہ کام کرتا رہا دوسرا شخص، پھر تو اس کے برابر ہو گیا، ورنہ نہیں۔ تو ایسے کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل یہی ہے۔ فرائض کا اپنا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، چونکہ یہ ساری حدیثیں ملتی جلتی ہیں اس لیے میں اگلی حدیث سے پڑھا تو پھر کہیں وضاحت آئی کی تو بتاؤں گی۔ وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خیر معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في الخير ليس من الناس إلا في خير رواہ مسلم۔ سابق راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو، جب بھی کوئی دھماکہ سنتا ہے تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اڑنے لگتا ہے، تیز دوڑاتا ہے، گھوڑے کی پشت پر شہادت یا موت کو اس کی جگہوں میں سے تلاش کرتا ہے۔ یا وہ آدمی جو کچھ بھیڑ بکریاں لے کر ان چوٹیوں میں سے کسی چوٹی یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں جا ٹھہرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، لوگوں سے سوائے بھلائی کے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اپنی معاش اور گزران حاصل کرنے کا سب سے افضل اور شرف والا راستہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اور آپ نے اس کے متعلق اپنے فرمان کو مزید واضح کر دیا، یعنی ہر وقت تیار رہتا ہے، اپنی انان پکڑی ہوئی ہے اس نے، انان کہتے ہیں نا اس کی باغیں، یعنی اب آپ دیکھیں آپ کہیں گے اب تو کوئی گھوڑے نہیں ہوتے، تو اب یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، ہم ان کو سمبولیکلی بھی اب لے سکتے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ وہ ایور ریڈی ہے اپنے خیر کے کام کے لیے، ٹھیک؟ اور یطیر علی متنہ، اس کی پشت پہ بیٹھ کر اڑ رہا ہے، یعنی تیز رفتاری سے جاتا ہے، سستی نہیں دکھاتا۔ اور جب کوئی چیخ سنتا ہے، یعنی کہیں سے کوئی فریادی پکارتا ہے کہ میری مدد کو آؤ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوڑ پڑتا ہے۔ طار علیہ، وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر تیزی سے اڑ جاتا ہے۔ اب اس کی جگہ آپ دیکھیں جہازوں پہ اڑ رہے ہیں لوگ اور گاڑیوں میں اڑ رہے ہیں، تو مطلب آپ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ یعنی کہ وہ اپنی گاڑی، یعنی اس راستے میں اپنی سواری کو، بیسیکلی سواری کی بات ہے، سواری کو یعنی اپنے وسائل استعمال کرنا، ٹھیک۔ اور پھر یہ جو کہا گیا ہے
یعنی ہمیشہ تیاری کی حالت میں ہوتا ہے، ایور ریڈی، اپنا سامان اسے تیار رکھا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری جان جاتی ہے یا نہیں جاتی، یعنی اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ خیر کے کام وہی کر سکتے ہیں کہ جو بہت سیلف سینٹرڈ نہ ہو، جس کو یہ فکر ہو کہ میرا کیا ہوگا، اور میرا کھانا کہاں ہوگا، اور میرا آرام کہاں ہوگا، اور میری فلاں چیز کیسے، کوئی نہیں کام کر سکتا. اچھا ایک شخص تو اب یہ بتایا، اب اس میں حدیث میں آپ دیکھیں کمپیریزن ہے. پیچھے تو وہ بتایا گیا نا کہ افضل یہ ہے 70 سال کی نمازوں سے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا، اور یہاں کیا ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنی معاش کو طلب کرنے کے لیے اپنی کچھ بکریوں کو لے کے کسی اور دور دراز سے جگہ پہ چلا جاتا ہے. اب غنیمہ جو ہے یہ غنم کی تصغیر ہے، ٹھیک، یعنی چھوٹا سا ریوڑ، چند بکریاں لے جاتا ہے، اتنی کہ جس سے اس کا گزارا چل جائے. اور پہاڑ، اور شعفہ کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر یا وادیوں کے درمیان بسیرا کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ بہت قناعت والا انسان ہے، اور لوگوں سے یا آبادیوں سے دور جا کے رہتا ہے، اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور نماز کو اپنے وقت پر قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی بکریوں کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے نا، مستحق لوگوں کو ان کا حق دیتا ہے. اور پھر اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے. وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيهِ الْيَقِينُ، یقین سے کیا مراد ہے؟ موت، ٹھیک ہے. اور آخری جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، صرف خیر کے کاموں میں شامل ہوتا ہے، لوگوں سے اس کا تعلق صرف خیر کے حوالے سے ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، یعنی جس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتا ہے وہاں کوئی اس کا مقصد کوئی خیر پہنچانا ہوتا ہے، کوئی خیر کا کام کرنا ہوتا ہے. یعنی ہر وقت سوشلائز نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہے تو پھر خیر اور بھلائی کے لیے کرتا ہے. جیسے باجماعت نماز، یہ بھی سوشلائزنگ کی ایک قسم ہے، لیکن خیر پر جمع ہوتے ہیں لوگ مسجد کے اندر. پھر اسی طرح جمعہ، اس سے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، خیر پر جمع ہوتے ہیں، اس سے بڑی گیدرنگ عید کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نماز جنازہ وغیرہ، پھر اور بھی جو لوگوں سے متعلق کام ہوتے ہیں، جیسے کوئی بیمار ہو گیا اس کی بیمار پرسی، کسی رشتہ دار کو ضرورت ہے، کسی جنازے کے ساتھ جانا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سوائے خیر کے کاموں کے لوگوں سے الگ رہتا ہے، خیر کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی وہ راہبانیت اختیار کرتا ہے. راہب کیا کرتے ہیں؟ فرق بتائیے اب مجھے. کمپلیٹ کٹ آف، آئسولیٹڈ. یہاں یہ نہیں کہا گیا. جب زکوٰۃ آپ دیں گے تو کیا کریں گے؟ گھر میں رکھ لیں گے؟ کسی کو دیں گے تو کوئی تعلق واسطہ ہوگا تو پھر ہی نا، اپنے فرائض بھی ادا کرتے ہیں. تو نہ وہ جوگی ہے، نہ بھکشو ہے، نہ ہی وہ کوئی اور اس طرح کے کام کرتا ہے، بلکہ نیکی کے کاموں میں حسب استطاعت شریک رہتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو، ہاں اچھا آبادیوں سے دور کیوں جانا چاہتا ہے؟ فتنوں سے بچ کے. آج بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کنجسٹڈ ایریا سے نکل جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایسی ڈیولپمنٹس میں چلے جاتے ہیں جہاں الگ الگ گھر ہوتے ہیں، یا چند ایک گھر ہوتے ہیں، یا کچھ یعنی دور کے ایریاز میں، ٹھیک ہے. اب تو مشکل یہ ہو گئی ہے نا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے تو آپ چاہے دنیا کے کسی آئی لینڈ میں جا بیٹھے ہیں، سب کچھ وہاں بھی مہیا ہے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نکل گئے تو پھر آپ نکل گئے، پھر آپ الگ ہو گئے فتنوں سے. اب تو فتنے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ تو کمی آ ہی جاتی ہے. اب وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں دیسی کم ہوتے ہیں، تاکہ وہ عادتیں ان کے اندر کم آئیں جو عام طور پہ اپنی زبان میں گالی گلوچ اور اس طرح کی غلط قسم کی حرکتیں ہیں. اب یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، مقصد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر وسائل ہیں، جب کوئی خیر کا موقع ہوتا ہے، جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، آ جاتے ہیں،
جماعت سے نماز تو وہاں بھی ہو سکتی ہے، جتنے بھی افراد وہاں ہیں، عید ہوتی ہے آ جاتے ہیں، کوئی جنازہ ہو آ جاتے ہیں، اور خیر کے کام ہو آ جاتے ہیں، یعنی خیر کے کاموں میں شریک ہونے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور باقی وہ غلط کاموں میں لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتے۔ تو اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ایسی یہ دونوں زندگیاں، ایک وہ زندگی ہے اور ایک یہ زندگی ہے، دونوں میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو یہ زندگی اعلیٰ زندگی ہے، اور جو اپنے آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، وہ اپنے حالات کو سامنے رکھ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا نا، پلان کرتے ہوئے اپنے ریسورسز، اپنی انرجیز، اپنا علم، اپنے صلاحیتیں سب کو سامنے رکھ کے پلان کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسی چیز پلان کرنے جس کی کرنے کے پاس آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ ہو نہیں سکتا نا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب آپ ڈیسیژن لینے لگتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ میں ان دونوں میں سے زیادہ بہتر کیا کر سکتا ہوں۔ لوگوں کے بیچ میں رہ کے، لوگوں کے ساتھ رہ کے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں، یا میری طبیعت کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ میں لوگوں کے بیچ میں رہ کے تو جھگڑے ہی کرتا ہوں، اور بہتر ہے کہ میں پھر صرف ایک رسمی تعلق کے، جس کو کہتے ہیں رسمی انٹریکشن ہو میری۔ تو ہر ایک کو اپنے اعتبار سے سوچنا چاہیے، ٹھیک۔ تو اچھا، پھر کوئی ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں لوگ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پہلے غار حرا پہ جاتے تھے، نبوت آنے کے بعد کبھی غار حرا پہ نہیں گئے۔ ایک وقت تھا غار حرا ان کے لیے زیادہ بہتر جگہ تھی، سارے شہر کے ہنگاموں سے نکل کے وہاں عبادت کرتے تھے، اور اب ایک وقت تھا کہ جب مدینہ میں آپ کیا تمنا کر رہے تھے، پیچھے کل حدیث کیا پڑھی تھی کہ میں کوئی سریہ بھی نہ چھوڑوں کہ میں اس کے میں ساتھ نہ جاؤں، ہر خیر کے کام میں شریک۔ ایک وقت کی بات ہوتی ہے اور ایک حالات کی بات ہوتی ہے، انسان کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل کہاں رہنا ہے۔ لیکن فتنوں سے تو بہرحال بچنا چاہیے، جس سے انسان کے دین ایمان جانے کا یا اپنی نسلوں کے ایمان جانے کا خوف ہو، ٹھیک۔ تو فتنوں کے دور میں اپنے دین ایمان کی حفاظت لازم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے خوشگوار زندگی اس شخص کی ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، فرما برداری کرتے ہوئے جیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو کبھی خوشگوار زندگی، دل کا سکون حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر گناہ دل کا بوجھ ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے رب کی اطاعت میں سکون پاتا ہے، اور جب اس سے خیر کے کوئی کام چھٹ جائیں تو اس کے لیے وہ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جتنا اس کا اہل و عیال اور مال چھٹ جانے سے ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں بھلائی کے کاموں میں شامل ہونے کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے، جس میں انسانوں کی خیر خواہی ہو، اپنی بھلائی بھی اور دوسروں کی بھی۔ بھلائی کے کاموں کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، مثلاً بھلائی کے کاموں میں خدمت خلق بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی پریشانی دور کرنا، کسی کے کام آنا، کسی تنگ دست کی مدد کرنا، کسی مقروض کی مدد کرنا، کسی کا عیب چھپانا، تعلیم حاصل کرنا، تعلیم دینا، خاص طور پر قرآن کا فہم حاصل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سوچ سکتے ہیں آپ، لیکن میں نے آپ کو جو 3 لفظ دیے ہوئے نا، عبادت، خدمت خلق اور دعوت دین، تو یہ تینوں چیزیں خیر و بھلائی کے کام ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں عبادت، بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے
اپنے آس پاس کے ان کی خدمت اور پوری انسانیت کو دین کی طرف بلانا. ایک امیجن کریں نا ایسا شخص کیسا ہوگا نا جو اپنی زندگی گزار رہا ہے سکون میں، اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، اور جب لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے نا ایک آئیڈیل زندگی، ہے نا. اور ایک وہ شخص ہے جو لوگوں میں اتنا گھلا ملا ہوا کہ نہ اپنی نمازوں کی پرواہ ہے، اور جس سے بھی معاملہ کرتا ہے اس سے لڑ پڑتا ہے، اور خیر کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں، اور شر کے کاموں میں آگے آگے ہے. تو ان دونوں کی جو ذہنی اور قلبی حالت ہوگی وہ بہت فرق ہوگی. اگلی حدیث ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنۃ مئۃ درجۃ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، رواہ البخاری. سابق راوی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں. 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان. تو 100 کہاں جائے گا پھر؟ امیجن کریں، امیجنیشن سے باہر ہے اتنا بلند مقام. اور یہ آخرت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت کے صرف 100 ہی درجے ہیں یا زیادہ بھی ہیں، یا کوئی تحدید کی گئی ہے؟ تحدید کا مطلب لمٹ بتائی گئی ہے. تو بات یہ کہ مختلف احادیث سے مختلف باتیں پتہ چلتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 100 مجاہدین کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اب دوسرے لوگوں کے لیے کچھ اور ہوں گے، اور ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کے لیے ہے. اور یہ حدیث ان کی نفی نہیں کرتی. جیسے آتا نا کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں؟ اگر فقہ القلوب آپ نے پڑھی ہو تو اس میں 99 سے کہیں آگے تک پڑھائے تھے، اور اس سے بھی زیادہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی نہیں ہے. اب استأثرتہ فی علم الغیب عندک، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ان درجات کا اصل شمار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. ہاں، صاحب قرآن کے لیے بھی درجات ہیں. اسے کیا کہا جائے گا؟ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا. جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہوگا. اتنا بلند. قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ وہ سورتیں ہیں جی، 6000 سے زائد ہیں آیتیں، ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر آیت کے بدلے ایک درجہ. پہلے تو 100 کی بات ہو رہی تھی، اب 6000 سے تو اوپر یہی ہو گئے. اسی طرح جنت کے درجات پانے والے کچھ اور اعمال بھی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل جنت بالائی منزل والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکتا ستارہ دیکھتے ہیں. او دور. ایک درجے والے دوسرے والے کو ایسے دیکھیں گے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے مقام ہے، ان کے مراتب پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ ان مراتب کو حاصل کریں گے. کیونکہ جب ایمان آ جاتا ہے نا پھر انسان نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا دیتا ہے. پھر نماز کے لیے گھر سے نکلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کا راستہ نکلتا ہے اور سوائے نماز کے کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ
بلند ہوتا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ اب ہر نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیے ساری زندگی کی نمازوں میں کتنے قدم وہ چلا ہوگا اور کتنے درجوں پہ پہنچ گیا ہوگا۔ پھر ہر سجدے پہ درجہ بلند ہوتا ہے، یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی آپ نے۔ ثوبان کہتے ہیں معدان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا، میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جسے میں کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ کیسی حرص تھی ان کی۔ یا وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو ثوبان نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے دوبارہ سوال کیا، پھر چپ رہے، تیسری دفعہ پھر سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور اس کے ذریعے تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ سجدوں کی کثرت، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب دل نہ کر رہا نا نماز کو تو یہ حدیث یاد کر لیا کرے۔ پھر تکلیف میں وضو کرنا، یہ بھی درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ پھر ایک بار درود پڑھنے سے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ 10 درجے۔ پھر ہر تکلیف حتیٰ کہ کوئی کانٹا چبھتا ہے مومن کو اور وہ صبر کرتا ہے تو پھر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہر نیک عمل سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا ذکر درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ پھر تواضع اختیار کرنے سے درجہ بلند ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور جنت کا بھی بلند ہوتا ہے۔ تواضع کیا ہوتی ہے؟ ہمبل ہونا۔ ہمبل ہونے کا کیا مطلب؟ اچھا چلے مجھے سمٹمز بتائیے، جو ہمبل شخص ہوتا ہے اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہمبل ہونے کی پکچر کیا ہے یہ بتا دیجیے ذرا، ایک ایک کر کے بتائیے۔ ہاں، نیگیٹو ریاکشن نہیں دیتا، اور اس سے معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے، یس، اور سافٹ سپوکن ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، اپنے بارے میں اس کو اپنی نہیں پڑی ہوتی، اپنے بارے میں بات نہیں کرتا، بلکہ دوسروں، بہت اچھا لسنر ہوتا ہے، کیونکہ جن کے اندر ذرا بھی تکبر ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی طرف توجہ ہی نہیں، دوسروں کی بات سنتے ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور کوئی تکبر نہیں کرتا۔ تواضع جو ہے یہ تکبر کا اپوزٹ ہے۔ جی ہاں، کسی کے برے رویے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے، محسن ہوتا ہے۔ ہاں جی، کوئی اس کو کرٹیسزم برداشت کر لیتا ہے، یس، کوئی اس کو بات بتائے تو اس کو توجہ سے سن لیتا ہے، صرف اپنی نہیں چلاتا، صرف اپنی مرضی نہیں کرتا، دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جی جی ہاں، صبر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، دوسرا کو معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں میں تو معاف ہی نہیں کرنا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تواضع کی۔ یعنی اپنی بڑی بڑی اچیومنٹس، اپنے بڑے بڑے کاموں کو وہ کچھ نہیں، کوئی بہت بڑا نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، ڈینگے نہیں مارتا، خاموشی سے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اور جی ہاں، آپ کو اس سے بات کرنا آسان لگتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، یس۔ اچھا، اصل بات یہ ہے نا، ساری چیزیں گمان سے شروع ہوتی ہے۔ آپ جس طرح کا گمان رکھیں گے ویسی چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ اللہ کے پاس، بالکل۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں من تواضع للہ درجتاً رفعہ اللہ درجتاً، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک درجہ تواضع نہیں نیچے ہو جاتا ہے، اللہ اسے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا۔
جب دو لوگوں میں کشمکش ہو تو کسی کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے نا، کہ نہیں؟ کرنا پڑتا ہے، زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے شادی شدہ زندگی ہے نا، میریٹل لائف ہے، کیا اس میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو. یہ گھر ہے، اس میں سب کچھ میری مرضی کا چلے گا، میرے فیصلے ہوں گے. ہسبینڈ بھی ایسے کہے، بیوی بھی ایسے کہے. نہیں، ایسے گھر نہیں چلتے. کس طرح چلتے ہیں؟ کمپرومائز. شادی کمپرومائز کرنے کا نام ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں اس غم میں کہ میری بات نہیں سنی جاتی. ہاں جی، کیا کہتی ہیں آپ؟ استاذہ جی، اگر ہر عورت نا شادی سے پہلے قرآن پڑھ کے نا شادی کرے نا، لائف بہت آسان ہو جائے. پھر وہ کیونکہ میں نے خود فیل کیا، میرے ہسبینڈ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد سے چیزوں کو سمجھنا، بولنا، ریاکشن، ایوری تھنگ چینج. کل میں اپنی ایک فرینڈ ہی سے بات کری تھی، میں نے بولا ایک ہونا چاہیے جہاں پہ بیٹی جب تک پڑھے گی نہیں اس کا شادی نہیں ہو، جو قرآن پڑھ کے میننگ جانتی نہ، تو پھر وہ وائف بنے، پھر وہ ماں بنے. یا پھر شادی ہو جائے تو ساتھ ہی شروع کر دے یا پڑھنا. اگر ہو گیا جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. یہاں بس ایک چونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو ایک بات میں یہ کہہ دوں، صرف پڑھ کر شادی کرنا نہیں، پڑھتے رہنا، جاری رکھنا. میں نے دیکھا ہے کئی لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کے رویے درست نہیں ہوتے. کیوں؟ جی، بیٹوں کو بھی کرنا چاہیے، صرف بیٹیوں کے لیے. اور آخری بات ختم کروں گی. نیک اولاد کے استغفار کرنے سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے. وہ جو پیچھے میں بات کر رہی تھی نا، کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں پھر بھی وہ اصل میں کچھ چیزیں بعض اوقات ہم اپنے لیے نہیں لیتے. ہم لیکچر سنتے ہیں نا تو ہم کس کے لیے لے رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کے لیے. تو قرآن ہمارے اوپر نازل ہونا چاہیے. نازل سے وہ غلط مطلب نہ لیجیے کہ وہ جیسے کفار کہتے تھے کہ لولا انزل علینا آیت نرا ربنا. یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے لیں اور پھر مزید استاد سے سیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، ہفتے میں 3 دن نہ صحیح، 1 دن صحیح، سیکھتے رہیں. جب آپ سیکھتے رہیں گے، علم کی مجالس میں شرکت کریں گے تو آپ کا مزاج شریف درست رہے گا، آپ ہمبل رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کوئک ریمائنڈر، اس ویکینڈ پر کیا چیز اسپیشل ہونے والی ہے یہاں؟ ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. سینئرز میٹ اینڈ گریٹ ہے 55+ ویمن کے لیے. الحمدللہ قرآن سیشن بھی ہوگا اور اس کے علاوہ بھی بہت بینیفیشل چیزیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ آ سکیں. اور ہمارے پاس ایک سینئر ہاؤس سے 3 یا 4 سینئر خواتین آنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس رائڈ نہیں ہے. تو آپ میں سے کوئی لوگ اگر رائڈ پرووائڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو پلیز انشاءاللہ اپنے ٹیم لیڈ کو انفارم کر دیں. اس کے علاوہ سیڈز آف اسکالرشپ ہمارا پروگرام جو لاسٹ ویک اسٹارٹ ہوا ہے، آئی جسٹ وانٹڈ ٹو مینشن کہ اس ویک بھی ابھی ہم اس میں اوپن ٹو لسنرز رکھا ہوا ہے وداؤٹ رجسٹریشن. کوئی آ کے بیٹھ کے اس کو فیل کرنا چاہتا ہے کہ کیسی کلاس ہے تو دے کین کم. کلاس انشاءاللہ کل تھرسڈے، جیسے بردر ہشام کی کلاس کل ہوگی قرآن اینڈ عربک، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کلاس. تو ابھی بھی آ سکتے ہیں. اپنے ینگ مین کو انکریج کیجیے اینڈ دین دے کین ڈیسائڈ کہ ان کو رجسٹر کرنا ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ینگ بوائز کے لیے وہ لفظی ترجمہ بھی کر رہے ہیں، ان کو روٹ ورڈز بھی سکھا رہے ہیں، اور ان کو تو یعنی بہت اچھی اپرچونٹی. اگر ہفتے میں 3 دن نہ صحیح تو کم از کم 1 دن ہی صحیح
یعنی ٹو تھرسڈے ایوننگ کا ٹائم کیا ہے؟ 6:45 to 9. 6:45 نہیں آن لائن ہے نا، اس لیے کہ آن لائن آپشن دیتے ہیں، گھر ہی بیٹھ جاتے ہیں لوگ، چلے ادھر ہی لیٹے لیٹے سن لیتے ہیں، ایسے تھوڑی علم حاصل ہوتا ہے. تو گھر جا کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پر انکریج کیجیے. یہ ریئر اپرچونیٹیز ہیں. ہر وقت ہمیں کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ ینگ بوائز کے لیے کچھ کریں. اب پروگرام ہے، ٹیچرز موجود ہیں، لیکن 2 روز بھی یہاں فل نہیں ہوتی، تو اٹ ہرٹس، ہے نا. اساتذہ ہمارے، ٹھیک، اچھا، ہمارے اسکالرس موجود ہیں. جی بالکل بالکل، انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.